بسم اللہ الرحمن الرحیم. المبحث الاول القواعد التي تلزم المجتهد النظر الى معالي الافعال. القاعدة الاولى النظر في معالات الافعال معتبر مقصود شرعا كانت الافعال موافقة او مخالفة. گزشتہ کل آپ تمہیدی گفتگو سن چکے ہیں. افعال کے نتائج، اس پر بھی مجتہد کو نگاہ رکھنا لازمی ہے. مجتہد جو فتویٰ دے رہا ہے، قصد مکلف وغیرہ پر جو آپ بحث سن چکے ہیں، اس اعتبار سے مکلف کو یہ کام مکلف کا نہیں ہے، یہ مجتہد کے لیے قواعد ہے، مفتی کے لیے یہ قواعد ہے. اس لیے عامی آدمی تو اپنے اعتبار سے کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے مفتی سے پوچھے گا. مفتی کو افعال کے نتائج پر غور کرنا ہے. یہ بھی شرعی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، چاہے افعال موافق ہو یا مخالف ہو. آگے اس کی تشریح آ رہی ہے. هذه القاعدة المقاصدية وضعت لأحكام تطبيق قاعدة مقصدية أصلية مؤداها أن مقصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. یہ مقصدی قاعدہ جو اوپر ذکر کیا، یہ ایک اور دوسرے مقصدی قاعدے کی تطبیق کو مزید یقینی بنانے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. وہ دوسرا قاعدہ ہے کہ شارع کا مکلف سے یہ مطالبہ ہے کہ عمل سے اس کا مقصود شارع کے مقصود سے موافق ہو. اب کبھی کبھار حکم کی علتیں، اسباب، شروط اور ظاہری دلائل وغیرہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس قاعدے کا یہ حکم ہونا چاہیے، اور جب اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے، یعنی جب مفتی فتویٰ دیتا ہے تو اس کے فتوے میں اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اور دوسری یعنی مصلحت کے مقابلے میں مفسدہ آ جاتا ہے، یا مفسدہ نظر آ رہا ہو اور وہاں مصلحت ہو. جیسے میں نے آپ کو کذب اور صدق کے متعلق کہا، حدیث شریف میں ایک طرف جھوٹ سے انتہائی شناعت والا عمل بتلاتے ہوئے منع کیا گیا، اور دوسری طرف صلح کے لیے، میاں بیوی کے مسائل کے لیے اجازت دی گئی. اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہے تو مجتہد کے لیے مکلف سے تو شارع کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا عمل شریعت کے مقصود کے موافق ہو. اب مکلف تو ایک عامی آدمی ہوگا، اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے مقصود شارع کے مطابق میرا عمل ہو، لیکن جب یہ ان مسائل میں مفتی حضرات سے پوچھیں گے تو وہ شریعت مطہرہ کے مقصود کو پیش نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیں گے. کبھی ایسا نظر آئے گا کہ بظاہر فتویٰ اس پر دیا جانا چاہیے، لیکن اس پر دیتے ہیں تو شریعت کی مصلحت فوت ہو رہی ہے، مفسدہ آ رہا ہے. اسی طرح کہیں مفسدہ نظر آتا ہے، مفتی اور مجتہد اس کی بنیاد پر منع کر رہا ہے، لیکن اس مفسدے میں مصلحت کا پہلو بھی ہے، نتیجے کے اعتبار سے اس میں مصلحت ہے. اس بنیاد کے اوپر مفتی کو اور مجتہد کو اپنے فتوے کے معال پر بھی نظر کرنا اور غور و فکر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اصل وجہ اس کی جو بتلا دی وہ یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ شارع کا مقصود مکلف سے یہ ہے ان یکون قصده فی العمل موافقا لقصده فی التشریع، کہ اس کا جو بھی عمل ہو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت سے جو چاہا گیا اس شریعت کے مطابق ہو، قصد شارع کے مطابق ہو. اچھا، مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس قاعدے کے مضمون کی مکمل رعایت کرے، معالات افعال المکلفین والے قاعدے کی. اچھا، یہ قاعدہ مکلفین کے نتائج کا خیال رکھنے کا اس کو پابند بناتا ہے مفتی کو. اس لیے یہ نتائج شریعت میں اس طور پر معتبر ہے کہ فعل کا انجام یا نتیجہ مکلف کے مقصد سے قطع نظر کرتے ہوئے شارع کے مقصد تشریع کے موافق ہونا چاہیے. مکلف کی طرف نظر وہاں نہیں ہوگی، قصد شارع کی طرف نظر ہوگی. اور چونکہ شریعت نے خود مکلف کی رعایت کی ہے، رفع حرج اس نے کیا ہے، اس بنیاد کے اوپر جب قصد شارع کے مطابق وہ عمل ہوگا تو خود بخود اس فعل کا نتیجہ صحیح ہی نکلے گا. یہ عمل اور وقوع کے وقت فعل کی مشروعیت جاننے کا ایک مادی معیار بتلایا. جیسے کل ایک معیار بتلایا تھا نفسی، یہ کہا تھا کہ مکلف کا قصد ایک ذاتی اور نفسیاتی معیار کی تشکیل کرتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر انجام شریعت کے موافق نہیں ہوگا تو مجتہد اس فعل کو وقوع میں آنے سے قبل ہی اس کو منع کر دے گا، تاکہ اس شرعی معیار سے تضاد کی وجہ سے راجح یا متساوی مفسدے کا سبب نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کی بنیاد کے اوپر مجتہد بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر مفسدہ نہیں ہے اور نتیجے میں مفسدہ لازم آ جائے، یا یہاں مصلحت ہے یہ سمجھے اور نتیجے میں مصلحت نہ نکلے، یا جہاں مصلحت نہیں ہے یہ سمجھا اور نتیجتاً مصلحت نکل گئی.
رات دن جزوی مسائل، خاص کر کے جو نئے مسائل پیش آتے ہیں اس میں عمومی طور پر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہے، اس لیے مجتہد کی نظر ہمہ جہتی ہونی چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ قاعدہ مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ مجتہد اپنی صلاحیت فی وزان الفعل بالمشروعیہ وعدمها عند التطبیق لا یکون منافیا لقاعدۃ قصر الشارع، آگے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک شرط لگاتے ہیں وتشترط هذه القاعدة في المجتهد ان يكون بعيد النظر دقيق التوقع حتى اذا كان الفعل يتوقع افزاؤه الى مفسدة راجحة لظروف ملابسة منع المکلف ابتداء من مباشرة الفعل لان دفع اسهل من الرفع۔ بہت اچھے انداز میں فرماتے ہیں کہ مجتہد کا یہ مجتہد کو اپنی خارجی محنتیں بھی کرنی پڑے گی، کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ جس مسئلے کا معاشرتی زندگی کے جس پہلو سے تعلق ہے اس سے بھی تھوڑے واقف ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بازار کا چکر لگانا تجارت کے مسائل کے لیے تھا، تو مفتی اور مجتہد اس طرح کی بھی کچھ کتابوں کا مطالعہ کرے یا اس قسم کے لوگوں سے بھی اس کا تھوڑا رابطہ ہو جو سماجی زندگی کے ان مسائل کو سماجی اعتبار سے حل کرتے ہیں۔ مفتی اور مجتہد کتاب و سنت تو جانتے ہیں، لیکن حالات کی پیچیدگیاں، نزاکتیں، باریکیاں، لطافتیں جو اس کی ہوتی ہے وہ کبھی کبھار مفتی کے ذہن میں، چونکہ یہ خارجی اشیاء ہے تو یا یہ کہ اللہ پاک ذہن ایسا عطا فرمائے کہ اس کی نظر اس طرف بھی ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شاطبی جیسے حضرات بھی ہے جنہوں نے سماجیات کے اس پہلو کا بھی لحاظ کیا، معاملات کے اس پہلو کا بھی لحاظ کیا، اور اس طرح زندگی کے جن جن مسائل سے اس مسئلے کا تعلق ہے ان مسائل کے ما لہا و ما علیہا اس کے جو ماہرین نے اس سلسلے کی دنیاوی اعتبار کی چیزیں لکھی ہے، چونکہ ان کے پاس کتاب و سنت نہیں ہے اس لیے دنیاوی قانون بنانے والے جو قانون بناتے ہیں یقیناً اس میں کمی ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ان کو سماجیات کی لائن میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مفتی اور مجتہد کے لیے تو آسان ہوتا ہے، اس کو کتاب و سنت کی محنت ہی بنیادی ہے، اس کی روشنی کے اندر وہ مسائل کا حل تو بتلا دیتا ہے، لیکن حل کس پہلو سے ہو اور کس طریقے سے ہو، فلانا فتویٰ دے تو اس کی بنیاد پر کیا پریشانی آ سکتی ہے، فلانا فتویٰ دے تو مکلف کے لیے حرج بھی نہ ہو اور مکلف کے لیے بالکل شریعت سے دور ہٹ جانا بھی نہ ہو، ان تمام پہلوؤں کو اور خود مکلف کے لیے اس میں کیا راہ نکلی جائے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کئی مضاربات کے مشارکات کے مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، پھر جب ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اس طرح، تو وہ پڑھا لکھا طبقہ بھی کہتا ہے کہ ہم لوگ اس لائن کے ماہر ہیں لیکن کبھی اس طرف نظر نہیں گئی۔ میں نے کہا آپ کی نظر شریعت پر نہیں ہے، آپ کی نظر دنیاوی معاملات اور مسائل جو پیش آتے ہیں اس کا آپ تجزیہ کرتے ہیں شریعت اسلامیہ احکم الحاکمین کی طرف سے۔ وہ اپنے بندوں کے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ اپنے بندوں کی باریک سے باریک، لطیف سے لطیف چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے جہاں اجازت دینی ہے مکلف کے لیے حرج نہ پیدا ہو اس کی تو وہاں شریعت دیتی ہے، اور اس لیے مفتی کو بھی اس قسم کی چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کل جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا تھا حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کا حوالہ دے کر کہ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح عمق ہو، عمق تو ضروری ہے، اسی کے مطابق گہرائی بھی ہو، چیز اسی کے مطابق وسعت بھی ہو، چیز گہری ہو اور وسیع نہ ہو تو حرج لازم آتا ہے۔ شریعت مطہرہ گہری بھی ہے اور وسیع بھی ہے، اب یہ مفتی اور مجتہد کا کام ہے کہ اس کی گہرائی میں بھی پہنچے وہ اور وسعت کے پہلوؤں کا بھی لحاظ کرتے ہوئے اس کی طرف بھی توجہ دے۔ یہاں وسعت سے مراد اصطلاحی وسعت نہیں ہے، یہاں دوسری معلومات جن سے مسئلہ منقع ہو کر سامنے آ جائے، یعنی مسئلے کے مفاسد اور مصالح پر بھی نظر ہو۔ ایک تو کتاب و سنت کی روشنی میں نظر آئے گی، اور ایک جب مسئلہ پیش آئے گا اس وقت کا ماحول یا وہاں اس علاقے میں کیا پریشانی ہے، مفتی کس اعتبار سے فتویٰ دے، یہ معال کا اعتبار کرنا مفتی کے لیے ضروری ہوگا۔ اچھا، اگر مکلف کسی فعل کو انجام دیتا ہے، اچھا آگے یہ کہنے ہیں کہ یہ قاعدہ مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیتا ہے کہ ایک طرف تو وہ دوربینی کی صلاحیت رکھتا ہو تاکہ جب فعل کے کسی غالب مفسدے کا باعث ہونے کا ڈر ہو تو شروع میں ہی مکلف کو اس سے روک دے گا۔ کئی مسائل ہے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترقیاتی اسکیم کے لیے جو لوگ لون لیتے ہیں ان کے سلسلے میں آپ نے سرکاری سودی قرضے اور اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اس میں ایک بہت اہم بات فرمائی جس کو ہمارے سود کو جائز قرار دینے والے لوگ کسی نہ کسی شکل کے اندر اس کو پیش کرتے ہیں کہ شریعت میں جب آسانی ہے اور اس مسئلے میں آسانی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں اس سلسلے کا حکم وہ نہیں ہے جو آپ مفتی لوگ دے رہے ہیں، بلکہ شریعت وسعت سے اس کی گنجائش کہیں نہ کہیں نکالتی ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے سود کے معاملے میں بھی کیا تو مفتی حضرات نے یجوز للمحتاج الاستقراض بالرزق، اس کا تو خیال رکھا۔ ایک غریب آدمی ہے،
سبسڈی اور لون والے مسائل کے اندر علماء کرام کے جو فتویٰ آپ سن چکے ہیں کہ جتنی سبسڈی حکومت اس کو دے رہی ہے اتنا ہی سود ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں گے۔ سرکار یہ کرتی ہے کہ جب بھی کوئی اسکیم جاری کرتی ہے تو ہفتے سے ہوتی ہے، اس بنیاد کے اوپر لوگوں کے پاس سے سود لیتی ہے، لیکن اگر یہ سود حکومت نے جو لیا دوسری طرف حکومت سبسڈی بھی دیتی ہے، تو اگر یہ برابر برابر ہو گیا تو حکومت نے قرضہ لیا، سود لیا اور سبسڈی دی، دونوں برابر برابر ہو گئے۔ کمی زیادتی میں پھر مسئلہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سودی قرضوں کے سلسلے کے اندر تھوڑی شدت اسی لیے فرمائی کہ وہ مسلمان تاجر اور وہ مسلمان بزنس مین جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن وہ ایک تو لون لینے کا کوئی اور بھی مقصد ہوتا ہے، لون نہیں لینی ہے، لیکن چونکہ حکومت کے ٹیکسیز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 ارب روپے کی تجارت شروع کی تو یقیناً اس کے اوپر 40%، 50%، 60% اس طرح کی اگر آپ کے اوپر سود آیا تو آپ کے اوپر ٹیکس آیا تو آپ اپنے پیسوں کو پہلے آپ کو وائز کرنا ہوگا اور اس کے اندر حکومت کی طرف سے ٹیکس آئے گا آپ کے لیے، نہیں ہے تو وائز کا جواب دینا پڑے گا کہ اتنی بڑی رقم آپ نے کاروبار میں لگائی تو کہاں سے کمایا اور اس کا کتنا آپ نے ٹیکس دیا، یقینی بات ہے نہیں چھوٹ سکتے۔ تو اب ایک بنیاد بناتے ہیں کہ چلو ان کے پاس سے لون لے لیں، اب یہ نیت رکھے کہ لون میں نے جتنی ان کے پاس سے لی ہے اور اس کے اوپر ان کو سود دینا پڑتا ہے۔ اصل مسئلہ تو وہ آتا ہے اس قسم کے جہاں مسائل آتے ہیں تو 2 جماعتیں ہو گئی، حضرت مفتی محمود صاحب وغیرہ حضرات نے یہ بڑے بزنس مین ان لوگوں کے لیے گنجائش نہیں رکھی اور صاحب منع فرما دیا، اس لیے کہ پھر سود کا کوئی محمل اور باقی نہیں رہتا ہے کہ قرآن نے جس کو حرام کیا وہ کس کے لیے حرام ہوگا، سب کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت کی یہ نظر تھی اور بھی دوسرے دلائل ہیں حضرت کے رسالے میں، دوسرے حضرات نے دوسری کیفیت دیکھی، انہوں نے دوسرے اعتبار سے فتویٰ دیا، ان کے سامنے یہ مسئلہ بھی آیا ٹیکس والا۔ خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر مفتی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے نتائج صحیح نہیں آئیں گے، لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے یا لوگ شریعت اسی طرح یہ بھی کہ مفسدہ ہے اور نتائج دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مفسدہ زیادہ ہے تو مفتی ابتدا میں روکے گا، اسی طرح مصلحت نظر آتی ہوگی تو ابتدا سے ہی ترغیب دے گا لوگوں کو۔ تو اگر انجام مقصد شریعت سے موافق نہیں ہو رہا ہے تو مستحد اس فعل کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کو روک دے گا، ممنوع قرار دے گا، تاکہ شرعی معیار سے تضاد کی وجہ سے مفسدہ پیدا نہ ہو، چاہے برابر کا مفسدہ یا چاہے راجح مفسدہ، یعنی جس میں مفسدہ زیادہ ہے، مفسدہ تو آ ہی گیا۔ اسی طرح یہ قاعدہ مستحد کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیتا ہے کہ دور بینی کی صلاحیت رکھتا ہو، تاکہ جب فعل کے کسی غالب مفسدے کے باعث ہونے کا ڈر ہو تو آغاز ہی میں مکلف کو اس فعل سے روکے گا۔ غالب مفسدہ اس لیے کہ کسی کام کو نہ کرنا اس کو کرنے کے بعد اس کے ازالے سے آسان اور سہل ہوتا ہے، اس لیے کرنے کے بعد پھر اس میں پھنس جائے آدمی۔ اگر مکلف کسی فعل کو انجام دینے لگے اور اس کے نتیجے میں راجح ضرر سامنے آ جائے گا تو مستحد مکلف کو اس فعل کے جاری رکھنے سے روک دے گا اور مکمل نہیں کرنے دے گا۔ ایک آدمی بڑی پریشانی میں ہے، کسی کے فتوے دینے سے یا کسی کو پوچھے بغیر ہی اس نے کوئی عمل شروع کیا شریعت کا اور اس میں اس کے اوپر جو حرج ہے وہ حقیقت میں حرج ہے تو مفتی صاحب اس حرج کو دور کروائیں گے۔ اس کے مقابلے کے اندر ایک آدمی نے کسی کو پوچھے بغیر یا کسی کو پوچھا اور اس نے وہ چیز ناجائز تھی اس کو جائز کہہ دیا، اب اس کو پتا چلا مستحد کو، تو مستحد کہیں گے کہ بھئی دیکھیں، یا مفتی حضرات کہیں گے کہ یہ عمل جو آپ نے شروع کیا تھا اس کا نتیجہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اب چاہے آپ نے شروع کر دیا تھا لیکن آپ اس کو روک دیجئے، تو روکے گا بھی مفتی اس سے۔ بہرحال یہ جو قاعدہ ذکر کیا فعل کی تطبیق کے وقت، اس کی مشروعیت یا عدم مشروعیت جاننے میں مستحد کی مدد کرے گا، تاکہ مکلف کا یہ فعل اس قاعدے کے منافی نہ ہو۔ شارع کا مکلف سے مطالبہ یہ ہے کہ عمل سے اس کا قصد شارع کے مقصود سے موافق ہو۔ اور آگے اور مزید دوسری گفتگو آ رہی ہے، اسی کو نقل کر رہے ہیں کہ آگے ہم اس قاعدے کے سلسلے میں اور بھی دوسری گفتگو کریں گے۔ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَشْرُوعًا فِي الْأَصْلِ وَأَدَّى إِلَى مَعَالِ مَمْنُوعٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ أَصْلًا وَأَدَّى إِلَى مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ فِي الْعَمَلِ مَعَالًا تفوق مفسدة أصله تغير وصف الفعل من كونه غير مشروع إلى المشروعية التفاتا إلى المعالي وإعمالا له۔ یہ گفتگو جو یہ کی گئی ہے
یہ اس وقت کی ہے جبکہ فعل اصلاً مشروع ہو لیکن کسی ممنوع نتیجے کا سبب بن رہا ہو. اس کے برخلاف اگر فعل اصلاً ہی مشروع نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایسی غالب مصلحت وجود میں آ رہی ہے جو اصل فعل کے مبتدی کے مقابلے میں غالب ہے تو فعل کا حکم عدم مشروعیت اس کے انجام کا اعتبار کرتے ہوئے بدل کر مشروعیت کا ہو جائے گا. فعل اصلاً غیر مشروع ہے لیکن نتیجے میں مصلحت ایسی غالب وجود میں آ رہی ہے جو مفسدے کے مقابلے میں اچھی ہے تو وہاں ظاہر میں مفسدہ نظر آ رہا ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس سے جو مصلحت ہوتی ہے وہ غالب مصلحت ہے، مغلوب نہیں ہے. تو اگرچہ ظاہری اعتبار سے اس کے عدم جواز کی گفتگو ہو رہی تھی مفسدے کے پہلو کو دیکھتے ہوئے لیکن اب غالب مصلحت آ گئی تو حکم بدل گیا، اب جائز رہا. دونوں شکل میں اس طرح کی چیزیں ہوگی. چنانچہ آگے گفتگو اس سلسلے کی امام شاطبی نے بہت وضاحت کے ساتھ کی ہے. وقد يكون الفعل مشروع لمصلحة تنشأ عنه أو مفسدة تندفع عنه ولكن له معال على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من القول بالمشروعية. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کا سبب ہونے یا کسی مفسدے سے روکنے والا ہونے کے اعتبار سے ایک فعل مشروع ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اور اس کا نتیجہ اس کے برخلاف ہوتا ہے. تو پہلی صورت میں یعنی جب وہ مصلحت کا سبب ہونے کی وجہ سے مشروع ہوا ہو، مشروعیت کا حکم علل اطلاق لگا دینا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی مصلحت کے مساوی یا اس سے زائد مفسدے کا باعث ہوتا ہے تو ظاہر میں فعل کسی مصلحت کا سبب بن رہا ہے اور جواز ہونا چاہیے لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے، مفسدہ آ رہا ہے مصلحت کے برابر کا مفسدہ یا مصلحت سے زیادہ مفسدہ، برابر کا ہے تو بھی اور زائد ہے تب تو بدرجہ اولا منع کیا جائے گا اس سے اور ایسی صورت میں اس کو مشروع نہیں کہا جائے گا. فیکون ھذا مانعا من القول بالمشروعیت. اسی طرح دوسری گفتگو کر رہے ہیں وكذلك اذا اطلق القول في الثاني بعدم المشروعيه فربما ادى استدفاع المفسده الى مفسده تساوي او تزيد فلا يصح اطلاق القول بعدم المشروعيه وهو مجال المجتهد صعب الموارد وهو مجال للمجتهد صعب الموارد الا انه عذب المذاق محمود الغيب جار على مقاصد الشریعہ. اچھا اسی طرح دوسری شکل بتلاتے ہیں کہ جب وہ مفسدے کا دافع ہونے کی وجہ سے مشروع ہو، مفسدے کو روکنے والا ہے اس وجہ سے مشروع ہوا ہے تو بھی اس پر مشروعیت کا حکم علی الاطلاق نہیں لگایا جائے گا. ایسا بھی ہوگا اس لیے کہ بسا اوقات مفسدے کو دفع کرنا اس کے مساوی یا اس سے زائد مفسدے کا باعث ہوتا ہے. ایک مفسدے کو آپ روکنے جانے ہیں دوسرا بڑا مفسدہ اس سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے. کئی اس قسم کی شریعت مطہرہ میں مثالیں ہیں. اس لیے کچھ عمل کو مفسدے والا دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی احون البلیتین پر عمل کر لیتے ہیں. اور اسی طریقے کی روایت آپ سن چکے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ ہوا. پھر جنگ جمل، جنگ صفین یہ سب پیش آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل پیش آئی، اس مفسدے کو دور کرنے کے لیے گئی تھی لیکن اس کے بعد جو دوسرے مفسدے آ گئے، بہت سارے باطل جماعتوں نے اسلام سے جو خار کھائے ہوئے بیٹھے تھے 40-50 سال سے، اس قسم کی تنظیموں نے پسے پردہ یہود ہے، ایران کے پارسی ہے، اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے دین اسلام اور شریعت اسلامیہ میں اور دوسرے مفسدے داخل کرنا شروع کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے میں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کے مسئلے میں ہمارے علماء کرام نے یہی فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں درستگی پر تھے اور حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سارے صحابہ کرام جنہوں نے خروج کیا قاتلین عثمان کے قصاص لینے کے سلسلے میں، ان حضرات کا خطا پر ہونا ثابت ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور ان بزرگوں کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے. تو مجھے خیر نفس قصہ نہیں بتلانا ہے، کبھی کبھار حضرت عائشہ نے جو جملہ اس کے بعد فرمایا ہے جو روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک فتنے کو دبانے کے لیے گئے تھے
اور کئی دوسرے فتنے جنم لیے اس میں، تو ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے. آپ کسی ایک مفسدے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کئی دوسرے مفسدے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر اس کی مشروعیت کا حکم علی الاطلاق نہیں لگایا جائے گا، بلکہ مفسدے کو دفع کرنا اس کے مساوی یا اس سے زائد مفسدے کا باعث ہو سکتا ہے. کسی کام کے مشروع یا غیر مشروع ہونے کا اس طور پر فیصلہ کرنا اگرچہ مجتہد کے لیے ایک نازک اور مشکل کام ہے، یعنی لیکن الا انہ عذب المذاق، اس کے ساتھ ساتھ مزیدار، مقاصد شریعت کے موافق ہونا، محمود الغب، اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے. اس عبارت میں فشات بھی بین نتیجت احمال النظر الى المعال من حيث افضاء الاحکام الى نقیض مقصودها التي شرعت من اجله. اچھا، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر فتوے کے اندر مجتہد کو اس کے نتائج دیکھنے ہیں. اس قسم کی چیزیں عموماً نہیں ہوتی ہے. جو جدید مسائل ہوتے ہیں جن میں کتاب و سنت میں صراحتاً احکام نہیں ملتے یا متقدمین کی عبارتوں میں بھی نہیں ملتے ہیں، وہ عصر حاضر کی پیداوار ہے. اور یہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یا یہ کہ ان چیزوں میں کیا استعمال ہوا ہے اور کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، تبدیل ماہیت ہو کر وہ چیز بنی ہے، جیلاتین وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ڈالی جاتی ہے، الکوہل وغیرہ کی آمیزش کس قسم کی ہے. یہ کچھ مسائل وہ ہے کہ جو بالکل عصر حاضر کے مسائل ہیں. پچھلے دور میں اس سے ملتی جلتی تو کچھ مثالیں ملتی ہیں، لیکن بہت دور کی. دونوں کے درمیان اقربیت کا دلیلوں میں تعلق نہیں ہوتا ہے، ابعادیت کا ہوتا ہے، یا کم سے کم استئناس کا ہوتا ہے. جیسے آپ مثالیں سن چکے ہیں، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معمولی مناسبت سے بھی اس روایت کو ذکر کر کے مسئلے کا استنباط اس سے کرتے ہیں. تو کبھی کبھار اس طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ مفتی ہر فتوے کو دیتے وقت غور کرے کہ اب میرے فتوے سے کیا نتیجہ نکلے گا، ورنہ فتویٰ دینا ہی مشکل ہو جائے گا. تو مفتی کے مقابلے کے اندر یہاں مجتہد کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ حضرات جو کتاب و سنت کے دلائل میں غور و فکر کر کے زمانی اعتبار سے اللہ پاک نے جن کو صلاحیت دی ہے، کتاب و سنت کی گہری بصیرت کے ساتھ اشتہاری شان کے بھی وہ متحمل ہے، تو ایسے حضرات کو کہا کہ آپ ذرا فعل کے معال کی طرف بھی دیکھا کیجیے فتویٰ دیتے وقت. اور مفتی حضرات ان تمام چیزوں میں غور کرتے ہیں. مجتہد کی نظر تمام چیزوں پر، تمام پہلوؤں پر ہوتی ہی ہے عمومی طور پر. اس عبارت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فعل کے انجام کا خیال نہ رکھنے کا نتیجہ بیان کیا. اس کے نتیجے میں بسا اوقات احکام شریعت اپنے مقصد تشریع کے بالکل مخالف ہو جاتے ہیں. کئی مثالیں اس طرح کی آتی ہے. کبھی کبھار فعل کو غیر مشروع کہنے سے ایک ایسی مصلحت دفع ہو جاتی ہے جو فعل کی عدم مشروعیت کا سبب بننے والے مفسدے سے زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ ناجائز کہیں تو اس سے جو مفسدہ ہوتا ہے، اس کے جواز کے اندر وہ مفسدہ بھی دور ہوتا ہے، ایک مصلحت دفع ہو جاتی ہے غیر مشروع کہنے سے، اور فعل کی عدم مشروعیت کا سبب بننے والے مفسدے سے زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح فعل کو علی الاطلاق مشروع کہنے سے کبھی کبھار اس سے وابستہ مصلحت کا بڑا مفسدہ پایا جاتا ہے جس کے حصول کے لیے فعل کو مشروع قرار دیا. تو اس طرح فعل کے انجام پر غور نہ کرنے کے نتیجے میں مقصد شارع کے مخالف نتائج برآمد دونوں شکلوں میں ہوتے ہیں. ظاہر میں مصلحت نظر آتی ہے لیکن مفسدہ بھی اس میں ہے، مفسدہ نظر آتا ہے لیکن مصلحت غالب ہے. اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان میں یہی فقہائے کرام فتویٰ دیتے ہیں. عصر حاضر میں جو ایک غیب ہوتا جا رہا ہے مفتیوں کے درمیان، متجددین بہت جلد فیصلہ کرنے والے یا بہت گہری بصیرت حاصل کرنے والے اور نوجوان مفتیوں کے درمیان، اس لیے کہ اس مفتی کی نظر گہرائی پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اجتہاد سے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ان حضرات کی عبارتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سیاست کے بعد میں اللہ پاک نے بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، تو کفایت المفتی میں آپ نے دارالحرب دارالاسلام اور پھر کفار کے ساتھ کس طرح رہنا، اور پھر وہ ہندوستان کے جمہوری نظام کے ساتھ ہندوستان میں یعنی پاکستان کے نظریے کے وہ حضرات قائل نہیں تھے جمعیت علماء کے، تو انہوں نے ہندوستان میں جو حالات دیکھے اس کے پیش نظر کئی فتوے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے. دوسرے حضرات وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ عملی شکل کے اندر ان کے ساتھ شریک تھے. اسی طریقے سے پاکستان میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ براہ راست حکومت سے وابستہ تھے، لیکن فقہی گہری بصیرت حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کی یادیں جو آئی آپ نے اس کے اندر ان کا ذکر کیا ہے. اور بھی
حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایک پورا ہمارے مفتی مولوی سفیان صاحب نے سب کو جمع کیا ہے صفوان نے، تو انہوں نے بھی حضرت مفتی محمود صاحب اور ان کے جو آخری احوال ہوئے زکوٰۃ کے مسائل میں حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم سے ان کی جو گفتگو ہوئی، اس طرح کے کئی مسائل ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ، اسی لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا اس طرح کی چیزوں سے بھی تعلق تھا، اور بھی دوسرے حضرات، کہ جو ایک طرف ایسا لگے کہ یہ تو سیاسی بصیرت یا تاریخی اعتبار کے ہی یہ حضرات ہے، لیکن رات دن ان کو جن چیزوں سے پالا پڑا ہے ان میں کچھ چیزیں رات دن ان کے سامنے نئے مسائل بھی آتے ہیں، تو وہ اس قسم کی چیزوں کو جانتے ہیں، اور ان کے فتاوے یا ان کا دوسرے مفتی حضرات سے رجوع کرنا اور ان کے سامنے حقائق کو ذکر کرنا اور پھر ان مفتیوں کا فتووں کو بدلنا، یہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرا پہلو جو مفسدے کا یا مصلحت کے معیار کا ہوتا ہے، کبھی کبھار مفتی کے سامنے وہ کھل کر نہیں آتا ہے، اور یہ حضرات چونکہ عملی میدان کے لوگ ہیں، رات دن ان کو لوگوں سے پالا پڑا ہوا ہوتا ہے، یا غیر مسلمین کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو یہ حضرات سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر وہاں حنفیت شافعیت کا اعتبار نہیں ہوتا، وہاں دین کے وسیع پیمانے کا اعتبار کرتے ہوئے چیزیں ذکر کی جاتی ہے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ذکر کیا یہ یہی ہے، فعل کو الگ اطلاق مشروع کہنے سے کبھی کبھی اس سے وابستہ مصلحت کا بڑا مفسدہ پایا جاتا ہے، جس کے حصول کے لیے فعل کو مشروع قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح فعل کے انجام پر غور نہ کرنے کے نتیجے میں مقصد شارع کے مخالف نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور شارع کے مخالف اور اس کے اسباب سب باطل ہے۔ قصد شارع کے مخالف جو چیز ہو یا اس کا جو سبب بن رہی ہو، جو نتیجہ بن رہی ہو یا سبب بن رہی ہو، کبھی کبھی اس کے سببیت ہی سے روک دیا جائے گا اور کبھی نتیجے سے روکا جائے گا۔ آگے اس سلسلے کے اندر قاعدے کی دلیلیں ذکر کرتے ہیں، اور دلیلوں پر پھر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آیات سے بھی استدلال کریں گے۔ اس قاعدے کے صحیح ہونے اور شریعت مطہرہ کی یہاں افعال کے انجام کی رعایت پائے جانے کے جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے کیلانی صاحب اس کو نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اقام الشاطبی والادلۃ علی صحۃ هذه القاعدہ وعلی عنایۃ الشارع بمعالات الافعال وهذه الادلۃ هي پہلی دلیل ان التکالیف مشروعۃ لمصالح العباد ومصالح العباد اما دنیویۃ او اخرویۃ، اما الاخرویہ فراجعۃ الی معالی المکلف فی الآخرہ لیکون من اہل النعیم لا من اہل الجحیم۔ پہلی دلیل بہت اچھے انداز میں ذکر کرنا ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ شرعی تکلیفات جو ہے وہ بندوں کے مصلحت کے پیش نظر شریعت نے مشروع کی ہے۔ بندوں کی یہ مصلحتیں دنیاوی ہوتی ہے، اخروی ہوتی ہے۔ اخروی مسالے کا تعلق آخرت میں بندے کے انجام سے ہے، تاکہ وہ جنتیوں میں سے بنے، جہنمیوں سے نہ بنے۔ جہاں تک دنیاوی مصلحت کی بات ہے، اما الدنیویہ فإن الأعمال اذا تأملتها فهي مقدمات لنتائج المصالح وهي اسباب لمسببات مقصودة للشارع والمسببات هي معالات الاسباب فاعتبارها في جريان الاسباب مطلوب وهو معنى النظر في المعالات۔ آگے یہ کہنے ہیں کہ جہاں تک دنیاوی مصلحتیں ہیں تو اعمال پر غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے فإن الأعمال اذا تأملتها یا اذا تأملتها، جب ان میں غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصالح کا ذریعہ ہے اور مصلحتیں اس کا نتیجہ ہے، اور یہ اعمال شریعت مقصود مسببات کے اسباب ہے، اور مسببات اسباب کا انجام ہے، لہذا اسباب پر عمل کرتے وقت مسبب پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ جب یہ کسی کو اجازت دے رہے ہیں کسی مسئلے کے اندر یا عدم جواز کی دلیل ذکر کر رہے ہیں نئے پیش آمدہ مسئلے میں، تو مجتہد کی نظر اس پر یہ ہوتی ہے کہ یہ سبب ہے، یہ سبب مصلحت بن سکتا ہے یا نہیں، ظاہر میں تو نظر آتا ہے لیکن نتیجے تک پہنچتے پہنچتے یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس سے غلط استدلال بھی لوگ کر سکتے ہیں، تو پھر مفتی اپنے قول سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ خود اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیں کہ میں نے ایک چیز ذکر کی ہے اور لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ اس مجتہد اور اس مفتی صاحب نے سیاق و سباق اور لوگوں کے معمولات وغیرہ سب پر نظر کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یا تو کبھی ہلکے درجے میں اجازت دیتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی عبارت کو نقل کر کے اس کو مطلق عمومی بنا دیتے ہیں، حالانکہ اس مجتہد کی عبارت میں چاہے
وہ سیاق و سباق کی باتیں نہیں ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان سب پر غور کرنے کے بعد مختصر نتیجہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے فتوے کے آخری حال کو دیکھ کر کبھی کبھار لوگ ان کے فتوے پر اشکال کرتے ہیں، لیکن نتائج جب دیکھنے جائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے تو پوری عبارت نہیں ہوتی، مختصراً دلیل ہوتی ہے، تو کبھی کبھار کسی سے اشتباہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار کچھ علماء فتوے میں تو اجمالی کام لیتے ہیں، اور جب دلائل اور مقالات لکھتے ہیں تو وہاں تفصیلی طور پر ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، تو وہاں واضح ہوتا ہے کہ اچھا اتنی گہری بصیرت کے ساتھ یہ مفتی اس فتوے کو بیان کر رہے تھے، ادھر ادھر کتنی چیزوں کی طرف ان کی نظر ہے، مقاصد شریعت کی طرف بھی نظر ہے، قواعد کی طرف بھی نظر ہے، اصول فقہ سے بھی یہ ادھر ادھر نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد شریعت مطہرہ کی کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں یہ گفتگو کرتے ہیں، تو یقیناً ان کا پلہ بڑا بھاری ہے۔ یہ تب نظر آتا ہے جب ان کے دلائل سمجھتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے اسباب اور مسببات ان دونوں پر نظر ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اسباب پر عمل کرتے وقت مسبب پر بھی نظر رکھنی مطلوب ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس کو سبب بنایا ہے کسی چیز کا، اور وہ مطلوب شرعی ہے، اور وہ اگر اس سبب سے حاصل نہیں ہو رہا ہے تو سبب پایا گیا لیکن مسبب نہیں ہوا۔ اس لیے یا ایک مسبب آپ نے دے دیا اور نتائج وہ نکل رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو یہ سببیت کے اندر آپ کی طرف سے کچھ کمی آئی۔ اس لیے اسباب اور مسببات دونوں کے اوپر دونوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، افعال کے نتائج کی رعایت کرنا اسی کا نام ہے۔ دوسری دلیل امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں ان معالات الاعمال اما ان تکون معتبرۃ شرعا، یہ ایک ہوئی۔ ایک اس کے بعد افعال کے نتائج یا تو شرعاً معتبر ہوں گے یا غیر معتبر ہوں گے، تو جب وہ معتبر ہے تو وَإِن لَّمْ تُعْتَبَرْ أَمْكَنَ أَن يَكُونَ لِلْأَعْمَالِ مَآلَاتٌ مُتَضَادَّةٌ تِلْكَ الْأَعْمَالِ، یقینی بات ہے کہ اگر معتبر ہے، افعال کے نتائج شرعاً معتبر ہے تو مطلوب ہوں گے، اگر وہ غیر مطلوب ہوئے تو امکان یہ ہوا کہ اعمال کے نتائج اعمال کے منافی ہے، اس لیے کہ شریعت نے ان اعمال کو ہمیں بتلایا کہ یہ کرو، اور جب ہم کرتے ہیں تو نتیجے میں شریعت کی چاہت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو معتبر ہونے کی حالت میں تو ایسا نہیں ہوگا، اور غیر معتبر ہے تو جب وہ معتبر ہی نہیں ہے، یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ تکلیفات شرعیہ بندوں کے مصالح کے لیے ہی وجود میں آئی، اس لیے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ افعال کے نتائج شریعت کسی چیز کا حکم دے رہی ہے اور ہم یہ کہیں کہ نتائج کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت جب ایک چیز کا حکم دیتی ہے تو اس سے نتائج بھی مطلوب ہوتے ہیں، تو نتائج اگر معتبر نہ ہو تو وہ شریعت کا وہ حکم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ افعال شریعت کی طرف سے لازم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے یہی سمجھا جائے گا کہ افعال کے نتائج معتبر ہے۔ غیر معتبر ہونے کی شکل میں ایک بڑا اشکال لازم آتا ہے کہ اگر یہ غیر معتبر ہے تو پھر شریعت نے حکم کیوں دیا؟ کوئی بھی مصلحت اس وقت مقصود نہیں ہوتی جب اس کے ساتھ اس کے برابر یا اس سے زیادہ مفسرے کا امکان ہو۔ اب جب ہم کو شریعت نے غیر معتبر اس کو قرار دیا تو غیر معتبر قرار دینا خود دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت یہ نتائج نہیں چاہتی ہی ان اسباب سے، اور یہ اسباب یہ نتائج پیدا کرتے ہیں تو معتبر ہے، نہیں پیدا کرتے ہیں تو معتبر نہیں ہے۔ پھر استقراء کی بھی دلیل پیش کریں گے جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مقام ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔